اپنے ارد گرد کبھی محسوس کیا ہے کہ کوئی ایلومیناٹی کا یا فری میسن کا یا کسی بھی سیکرٹ سوسائٹی کا کوئی ممبر ہے؟ ایسا ایک واقعہ مجھے یاد ہے، اور میں آج اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، بٹ اب میری اس چیز پہ ریسرچ اور چیزیں کرنے کے بعد مجھے لگا کہ وہ بھی کسی ایسی سوسائٹی کا ممبر تھا. ایک آدمی کے حوالے سے بڑی بات آئی کہ وہ مدینے سے آیا. مدینے سے، میں ان دنوں دبئی تھی، مدینے سے آیا. اچھا، اب عجیب سی بات تھی کہ خواتین اس آدمی سے نا بہت، اگر وہ اپنے آپ کو دینی کہہ رہا تھا، بہت اٹریکٹ ہوتی تھی. وہ میکسیمم ٹائم خواتین ہی کو اٹینڈ کرتا تھا. اچھا، میرا بھی زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اصل دینی اور اسکالرز اور مذہبی رہنماؤں کو بھی دیکھا ہے، اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ خواتین سے خاص ڈسٹنس مینٹین رکھتے ہیں، یس، اور مطلب اس طرح پردے کے کی پیچھے سے بات کرتے ہیں. بہت احترام اور طریقے سے، اور وہ بھی مطلب آئی ٹو آئی کانٹیکٹ نہیں کریں گے. بڑے میں نے دیکھا ہے ایسی بڑی اچھی ہستیاں بھی دیکھی ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو. ایگزیکٹلی. اچھا، وہ کہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، مجھے میری فرینڈ نے بلایا کہ وہ اب مدینے کا نام سنیں اور مذہبی کسی رہنما کا نام سنیں تو آپ کی کتنی روحانیت عروج پہ پہنچ جاتی ہے کہ آئے مدینے سے کوئی آیا ہوگا، ساتھ بسکٹ بھی کھا رہی ہوں میں. بالکل. تو وہ کیا ہستی ہوگا، کیا اس کی نالج ہوگی، کیا بات ہوگی، کیا وہ واقعات سنائے گا مدینے کے. ایسے تھا جیسے کوئی درس و تدریس ٹائپ کوئی بات ہے. اچھا، میں چلی گئی وہاں پہ. اب جناب وہاں بیٹھے، انتظار کیا آدھے پونے گھنٹے. اس کے بعد وہ کمرے سے، انہیں کے گھر اسٹے کیا ہوا تھا کمرے سے. جب وہ باہر نکلے، ایک جو لوگ دینی ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں، ان کے چہرے کی ایک رونق الگ ہوتی ہے. یہ تو میری آبزرویشن، ظاہر بات ہے ساری زندگی دیکھا تھا ان چیزوں کو. مجھے شکل سے پہلے لگا کہ اس بندے کے چہرے پہ کہیں شیطانیت تھی اور ایک عجیب سی پرسراریت تھی جو مجھے نا ایک دم تھوڑا ڈسٹنس پہ میں نا آ گئی. خواتین ویسے بھی اپوزٹ جینڈر میں نا ایزیلی سینس کر لیتی ہیں. کا ہاں. اچھا، اور مجھے تو سمجھ آ گئی کہ یہ جو پریٹینڈ کر رہا ہے یہ وہ ہے نہیں. اچھا، وہ بیٹھ گیا. اب وہ عورتیں جو آپ کو پتہ ہے سارے مسئلے خود ہی بتا دیتی ہیں، پھر کہتی ہیں بابا جی نے سب کچھ بتا دیا. ہوتا ہے ایسے، خود ہی ساری باتیں بتا دیتی ہیں، مینیپولیٹ ہو جاتی ہیں جلدی. بہت آسانی سے. اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ عورتوں کو عورتیں جو مسئلے بتا رہی ہیں، کوئی سسرال کی برائی کو خامد کا قابو کرنے کا، یہ عجیب عجیب کویسچن، اور وہ ان کو نا طریقے بتا رہا. ایک کو کہا کہ جی ان سے دور ہو جائے. اس خاتون کے کوئی پہلے بچے بھی تھے اس آدمی کے، تو اس خاتون چاہتی تھی کہ وہ اپنے پہلے بچوں سے دور ہو جائے. اس نے ایک عمل بتایا. اس نے کہا جی آپ نے مجھے نعوذ باللہ خنزیر کا گوشت لا کے دینا ہے، خون لا کے دینا ہے، اور آپ نے مجھے ایک مینڈک لا کے دینا، اور ان 2 بچوں کی تصویریں. وہ تصویروں کو خنزیر کا خون تصویروں پہ لگا کے مینڈک کے 2 حصے کر کے ایک سڑک کے ادھر اور ایک سڑک کے ادھر دفنایا جانا ہے، کیونکہ پھر وہ کبھی نہیں مل سکے. مطلب یہ عمل جو تھا اس طرح. یہ تو کالا جادو میں نہیں شمار ہوتا. میں وہی دیکھ رہی تھی. اچھا، پھر وہ جو نسبتاً زیادہ خوبصورت یا نوجوان بچیاں تھیں، ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ تھا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں قیام پذیر ہیں اور آپ مدینے میں کیا کام کرتے ہیں یہ چیزیں. اچھا، جب اس نے مجھے دیکھا نا تو مجھے لگا کہ میں اس کو کوئی اتنی خاص پسند نہیں آئی، اور اس کو مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پہ نا ایک عجیب کہ یہ میرا بیچ میں ڈسٹرب کیوں کر رہی ہے، میرا ٹرانس جو چل رہا ہے اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے، کچھ سمجھ آ گئی ہے. تو وہ اس نے مجھے کہا، میں مدینے میں عورتیں ہنس کے کہتا کہ میں نے کہا آپ کی بیگم نہیں آئیں ساتھ؟ کہتا ہے کہ میری 3 بیگمات تو ابھی ہیں اور چوتھی بھی میں کرنے کے. میں کہا کیوں کر رہے ہیں آپ بیگمات، آپ کی کہاں ہوتی ہیں؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں کیا مسئلہ. ہنس کے بولتا کہ میں بس جاتا ہوں، خواتین پھر میری اتنی اسیر ہو جاتی ہیں، پھر مجھے شادی کرنی پڑ جاتی ہے، وہ خواتین میرے پیچھے پڑ جاتی ہیں. میں نے اس کو میں کہا نہ تو شکل کا کوئی رانجھا، نہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہ اس طریقے سے لڑکیوں کو جب دیکھ کر منہ میں بڑبڑاتا تھا، تو وہ بچیاں بلیو کریں اپنی سیٹ سے اتر کے اس کے بالکل نزدیک بیٹھ گئیں، اور ہی ٹارگٹ ون آف دیم، اور کے بعد میں اس نے اس سے شادی کی. میں نے سنا تو وہ مجھے لگا کہ یہ اب میں جب دیکھتی ہوں اس کا سارا تہولیہ
اس کا آنا، خود کو اس طرح انٹروڈیوس کروانا، خواتین میں جا کے لوگوں کے گھروں میں رہ کے ان کی خواتین کو اس حد تک لے کے جانا، یہ سب کوئی اسی سوسائٹی اور اسی کا وہ حصہ تھا جو اس طرح کے اخراجات مطلب کر کے آ رہا ہے، لے کے جا رہا ہے. اور پھر ان میں سے 3 شادیوں کے بعد ایک لڑکی جو ہارڈلی 20-22 سال کی تھی اور انتہائی خوبصورت تھی، وہ اسے شادی کرنے پہ چوتھی بیوی بننے پہ راضی ہو گئی. وہ اس طرح مینٹلی مینیپولیٹ کرتا تھا عورتوں کو کہ عورتوں کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، وہ اس کے پیچھے اسیر بن کے بھاگ جاتی تھی، اس کے پیچھے پاگل ہو جاتی تھی. تو مطلب یہ سب شیطانی کو، مجھے اس کے چہرے پہ ابلیسیت نظر آ رہی تھی، شیطانیت نظر آ رہی تھی کہ میں نے جس نے بلایا ہوا تھا، میں کہا تم نے یہ کیا آدمی بلایا؟ میں کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو باتیں بتا رہا ہے یہ سارے کالے جادو کی ہیں، یہ روحانی. وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو کہتے ہیں نا کالے جادو کا علاج تو کالے جادو سے ہوتا ہے. اور میں کہا کس نے کہا ہے آپ کو؟ کالے جادو کرنے والا دارا اسلام سے خارج ہے اور کروانے والا بھی خارج ہے. آپ کسی ہر کا مسئلے کا حل قرآن میں ہے. میں کہ یہ مدینہ سے آ کے یہ حرکتیں کر رہا ہے، یہ مدینہ کا نام استعمال کر رہا ہے، یہ مدینہ میں رہائش ضرور ہوگی اس کی، لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہے. بہرحال ہمارے یہاں ضعیف الاعتقادی، اور اس ٹائم تو کوئی ایسا میرا اتنا تھا بھی نہیں کہ کوئی لوگ مجھے اس پوائنٹ آف ویو سے جانتے ہوں یا میرے نالج پہ بلیو کرتے. بٹ آئی ایم 100% شیور کہ دیٹ مین بلانگس ٹو دیٹ کمیونٹی.